اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ سورہ المائدہ رکوع نمبر 5۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اور پڑھ سنائیں انہیں خبر آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی حق کے ساتھ۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الاخر، جب پیش کی قربانی دونوں نے ایک ایک، سو قبول ہوئی ان میں سے ایک کی اور نہ قبول ہوئی دوسرے کی۔ قالا لأقتلنک، کہا میں تمہیں ضرور قتل کر دوں گا۔ قالا انما یتقبل اللہ من المتقین، وہ بولا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے متقین سے۔ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک، اگر تو ہاتھ بڑھائے گا میری طرف قتل کرنے کے لیے، نہیں میں ہاتھ بڑھاؤں گا اپنا ہاتھ تجھے قتل کرنے کے لیے۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، مجھے خوف ہے اللہ تعالیٰ رب العالمین۔ پہلا انڈر لائن بس جو لفظ ہے اتلو، تلاوت کریں، سمجھائیں۔ دوسروں پہ تلاوت کا مقصد بات کو پیش کرنا اور سمجھانا ہوتا ہے تاکہ وہ اس پہ بآسانی عمل کر سکے۔ قربا، قربت کی خاطر کوئی نذرانہ یا عطیہ پیش کرنا۔ قربانا، ایک قربانی، سیکریفائس۔ فتقبل، بس قبول کر لی گئی یا قبول ہو گئی۔ بسطہ، ہاتھ بڑھائے گا، دراز کرے گا۔ یدا کا، اپنا ہاتھ۔ بباسطن، دراز کرنے بڑھانے والا۔ اب اس سے پچھلے رکوع کا خاتمہ اس بات پہ ہوا تھا کہ بنی اسرائیل نے جب حکم خداوند کی نافرمانی کی تو ان پہ 40 سال کے لیے ارض مقدس حرام کر دی اور وہ مارے مارے صحرا میں پھرتے رہے۔ ایک غلط قومی یا اجتماعی طرز کے بعد اس رکوع میں ہمارے سامنے ایک انفرادی مثال پیش کی جا رہی ہے، اور یہ یاد رکھیں کہ بعض اوقات ایک انفرادی غلطی جو ہے وہ کسی اجتماعی یا اجتماعیت کے لیے ایک سبق کا کام بھی کر سکتی ہے۔ اور شمس الدین عظیمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی کچھ تفصیلات بیان کی ہیں، جن کے مطابق توریت میں آدم السلام کے ان بچوں کے نام حابیل اور قابیل تھے، البتہ قرآن کریم میں ان ناموں کا ذکر نہیں ہے۔ اس زمانے میں کسی معاملے میں فساد ختم کرنے کے لیے دونوں فریق اپنی اپنی قربانی پیش کرتے تھے، اور جس کی قربانی قبول ہو جاتی وہ اپنے ارادے کو پورا کرنے کا مستحق قرار پاتا۔ تو جب ان دونوں نے اپنی اپنی قربانی پیش کی تو حابیل کی قربانی قبول ہوئی۔ قابیل اس کو برداشت نہ کر سکا اور غصے میں آ کے حابیل سے کہا کہ میں تجھے قتل کیے بغیر نہیں چھوڑوں گا تاکہ تو کبھی بھی اپنی مراد کو نہ پہنچ سکے۔ حابیل نے جواب دیا کہ میں تو کسی بھی صورت تجھ پہ اپنا ہاتھ نہیں اٹھائیں گا، باقی جو تمہاری مرضی ہے کر لو۔ اور جہاں تک قربانی کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں نیک نیتی سے کی ہوئی قربانی ہی قبول ہو سکتی ہے، وہاں کسی بدنیت کی دھمکی یا بدنیت کا غصہ یا بے وجہ غصہ کام نہیں آتا۔ انی اریدو ان تبوء باسمی و اسمک فتکون من اصحاب النار، میرا ارادہ ہے کہ تم لے لو اپنے سر میرا گناہ اور اپنے گناہ تو تم ہو جو اصحاب آگ سے۔ وذالک جزاء الظالمین، اور یہی جزا ہے ظلم کرنے والوں۔ فتوت لہ نفسہ قتل اخیہ،
سو آمادہ کیا اسے اس کے نفس نے قتل کرنا اپنے بھائی کا، فقتلہ فاصبح من الخاسرین، تو اس نے قتل کر ڈالا اسے، بس ہو گیا خسارہ پانے والوں سے۔ تو پہلا جو انڈر لائن لفظ ہے تبوا، تم پہ واجب ہو جائیں، تم مستحق ہو جاؤ، فتوات تحریک دی، ران خطہ کیا، بڑکایا، فاصبح ہو گیا، تو قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ اب اپنے اس فعل کے بعد وہ حیران تھا کہ اس لاش کا کیا کرے۔ حالات سے اندازہ ہوتا ہے کہ نسل انسانی میں شاید ابھی تک کوئی آدمی جو ہے وہ موت سے دوچار نہیں ہوا تھا، اور نہ ہی مردے کے جسم کے بارے میں کچھ احکامات جو ہیں وہ موجود تھے۔ وَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُخْرِجَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ، تو بھیجا اللہ تعالیٰ نے ایک کوا کوریدتا زمین کو تاکہ اسے دکھائے کیسے وہ چھپائے لاش اپنے بھائی۔ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي، بولا افسوس، کیا مجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ اس کوے کی مثل ہوتا تو چھپا دیتا لاش اپنے بھائی کی۔ فاصبح من النادمین، اور وہ ہو گیا ندامت اٹھانے والوں۔ وبعثا، سو اٹھا کھڑا کیا، جب حسو پنجوں سے مٹی کھرچنا یا مٹی کریدنا، اس کا ایک مقصد ایک چیز سے کسی دوسری چیز کو نکالنا بھی ہوتا ہے، سکریچنگ، جواری چھپا دے، سطر پوشی کر دے، ہائٹ، سوتا لاش، ڈیڈ باڈی۔ آجز تو، کیا میں عاجز ہوں، کیا میں کمزور اور بے بس ہوں؟ عجز کا لفظی مفہوم کسی چیز سے پیچھے رہ جانے یا اسے ایسے وقت میں حاصل کرنے کے ہیں جب موقع ہاتھ سے نکل چکا ہو۔ اور انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں am I unable، اکون، میں ہو جاتا، نادمین، نادمین جمع ہے نادم کی، اور ندامت ہوتی ہے اپنے کیے پہ پشیمانی کا اظہار کرنا، اور ندامت افسوس کو کہتے ہیں جو کسی ہاتھ سے نکل جانے والے معاملے پہ رائے بدل جانے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ مثلا اپنی کوئی غلطی یا کوتاہی پہ اپنے آپ کو برا بھلا کہنا، یا کوئی ایسا افسوس کہ آدمی کہے کہ کاش یہ عمل یا یہ فعل مجھ سے سرزد نہ ہوتا۔ انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں regretful۔ آیت نمبر 31 سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قابیل نے لاش دفنانے کا عمل کوے سے سیکھا۔ جب اس کے سامنے ایک کوے نے زمین کرید کے گڑھا کھودا، قابیل نے سوچا کہ مجھے بھی اپنے بھائی کے لیے اسی طرح گڑھا کھودنا چاہیے۔ بعض روایات میں ہے کہ کوے نے دوسرے مردہ کوے کو اس گڑھے میں چھپا دیا، اور قابیل نے جب یہ دیکھا تو اسے اپنی ناکارہ زندگی پہ بے حد افسوس ہوا، اور وہ کہنے لگا کہ میں تو اس حیوان سے بھی گیا گزرا ہوں کہ اپنے جرم کو چھپانے کی اہلیت بھی نہیں رکھتا۔ بعد ازاں ندامت اور پچھتاوے کے احساس کے اپنے بھائی کی لاش کو سپرد خاک کر دیا۔ پہلی 5 آیات میں جہاں آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی سرگزشت بیان ہوئی ہے، وہیں پہ انتہائی تفصیل کے ساتھ متقین کی ایک خاص صفت بھی بیان ہوئی ہے، جس کے مطابق متقی وہ ہے جو اپنے ہاتھ کو روک کے رکھے اور انہیں کسی بھی صورت احکامات الہیہ کی خلاف ورزی میں استعمال نہ کرے، چاہے اس میں اپنی جان ہی چلی جائے۔ من اجل ذالک، اس وجہ سے کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا، لکھ دیا ہم نے بنی اسرائیل پہ کہ جس نے قتل کیا کسی نفس کو بغیر بدلہ نفس کے یا فساد کرنے کو زمین میں، تو گویا
اس نے قتل کر ڈالا سب لوگوں کو۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس نے زندہ کیا تو گویا اس نے احیا کیا سب لوگوں کا۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، تحقیق آئے ان کے پاس ہمارے رسول بینات کے ساتھ۔ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ، پھر بھی ان میں سے اکثر اس کے بعد بھی زمین میں ضرور اسراف کرتے ہیں۔ اجل عام طور پہ کسی مدت کے خاتمے کی گھڑی کو کہا جاتا ہے، culmination of a term اور a time frame۔ فَكَأَنَّمَا، تو یہ ایسا ہے کہ لَمُسْرِفُونَ، ضرور حد سے بڑھتے ہیں، ضرور اسراف کرتے ہیں۔ surely those who commit excess، بنی آدم کا ہر فرد لا تعداد نسلوں کا امین ہے۔ اسی وجہ سے قوانین الہیہ کے مطابق قتل انسانی ایک انتہائی سخت جرم ہے۔ بنی اسرائیل پہ یہ حکم لکھ دیا گیا کہ جس کسی نے بھی قتل ناحق کیا تو گویا اس نے سب لوگوں کو قتل کیا، اور جس کسی نے کسی ایک کی جان بچائی تو گویا اس نے سب کو بچا لیا۔ دوسرے شخص کا قتل صرف قصاص یا زمین میں فساد پھیلانے کی سزا کے طور پہ ہو سکتا ہے، لیکن اس امر کا فیصلہ اور اس پہ عمل درآمد ریاست کی ذمہ داری ہے۔ انسانی جان بہت قیمتی ہے اور اس کا تحفظ نسل انسانی کا تحفظ ہے۔ حیات انسانی کے اجتماعی نظام کو قائم رکھنے اور ایک خوبصورت معاشرے کی تشکیل کے لیے جس میں سب کے جان و مال محفوظ ہوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے احکامات واضح طور پہ پہنچا دیں۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ان واضح ہدایات اور ان پہ عمل کرنے اور نہ کرنے کے نشانیاں جا بجا زمین پہ موجود ہیں، لیکن پھر بھی لوگ دست درازیوں سے باز نہیں آتے۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، بے شک یہی جزا ہے جو جنگ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے اور صحیح کرتے ہیں زمین میں فساد پھیلانے کو۔ این جو قتلوا اور جو صلبوا اور تو قطع ایدیہم وارجلہم من خلاف اور ینفوا من الارض، کہ وہ قتل کیے جائیں یا وہ سولی چڑھائے جائیں یا قطع کیے جائیں ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں مخالف سمتوں سے یا نفی کر دیے جائیں زمین سے۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، یہ ان کے لیے رسوائی ہے دنیا میں اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم ہے۔ جو حاربون، متحارب ہوتے ہیں، فریق مخالف کے طور پہ لڑتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، یا سونا بھاگ دوڑ یا کوشش کرتے ہیں، جو صلبوا وہ پھانسی دیے جائیں، دے بی کروسیفائڈ تو قطع کاٹ ڈالے جائیں، خلافن مخالف جانب سے، فرام اپوزٹ سائڈ، ینفو نکال دیے جائیں، نفی کر دیے جائیں، ایک طرف کر دیے جائیں۔ اس لفظ کا بنیادی مفہوم کسی چیز کو دوسری چیز سے ہٹا دینے یا دور کر دینے کے۔ اب جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اور اس کے رسول کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں، زمین میں فساد انگیزی یعنی خون ریزی، دنگا فساد، رہزنی، ڈاکہ زنی، کم ناپ تول، دھوکہ دہی وغیرہ کے مرتکب ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق ان کی یہی سزا ہے کہ ان کو ان کے جرم کی مناسبت سے قرار واقعی سزا دی جائے، جس کی شکل انہیں قتل کرنا، پھانسی چڑھانا، مخالف سمت سے ہاتھ اور پاؤں کاٹے جانا یا ملک بدر کیے جانا شامل ہے۔ یہ سزا تو دنیا میں ہے اور آخرت کا عذاب اس سے کہیں بڑھ کے ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فساد انفرادی قتل سے کہیں بڑا جرم ہے، اور اس کے نتیجے میں
بے شمار جانوں کا ضیاع ہو سکتا ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 205 میں حدود سے تجاوز کرنے والوں کے بارے میں ارشاد ہے، اور جب پھریں تمہارے پاس سے تو دوڑتے پھرتے ملک میں تاکہ اس میں فساد کریں اور ہلاک کریں کھیتی اور نسل۔ اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے فساد کو۔ الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، مگر جو توبہ کر لیں قبل اس کے کہ تم قدرت پاؤ ان پہ۔ فَاعْلَمُوا ان اللہ غفور الرحیم، بس معلوم رہے کہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والا، رحم فرمانے والا۔ تقدروا، تم قابو پاؤ۔ اور یہ سزا ان لوگوں پہ نہیں ہے جو گرفت میں آنے سے پہلے ہی توبہ کر لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ آدم کے 2 بیٹوں کی باہمی کشمکش مختصر طور پہ بیان فرمائی گئی۔ ان دونوں میں سے ایک متقی تھا، جبکہ دوسرے کا طرز عمل اس کے خلاف۔ انسانی جان بہت قیمتی ہے، اور بنی اسرائیل کا ہر فرد نسلوں کا امین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حرمت کے احکامات بیان فرما دیے ہیں۔ قتل ناحق گویا سب کو قتل کر دینا ہے، اور کسی ایک کو زندگی دینا گویا سب کو زندہ کر دینا۔ فساد قتل سے کہیں بڑھ کے ہے، کیونکہ اس میں بہت سارے لوگوں کی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ ایسے لوگوں کے لیے اس دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب عظیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔